اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے قبر کے وہ خوفناک اور پرامان حالات پر جو ہر انسان کو موت کے بعد گزارنے ہوتے ہیں، اور قبر کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے۔ ناظرین، قبر کے حالات سے مراد اسلامی تصورات اور عقائد میں قبر میں مردے کو پیش آنے والے حالات ہوتے ہیں۔ قبر کی زندگی ایک مخصوص وقت کے لیے مردے کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ قبر کے ملکوتی حالات کو محسوس کیا جا سکے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے گھر والے واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ عطا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت و جہنم دونوں کو دیکھے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جائے گی اور قیامت تک کے لیے اسے سرسبز و شاداب سے بھر دیا جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بیان کی، منافق اور کافر سے جب سوال کیا جائے گا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دے گا، مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے کہا جائے گا، نہ تمہیں معلوم ہے اور نہ تم نے کلام پاک کی تلاوت کی۔ پھر اس پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی ایسی ضرب لگائی جائے گی جس سے وہ زور سے چیخے گا کہ جن و انس کے علاوہ آس پاس جو مخلوقات ہیں سب سنے گی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، یا آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں کالی نیلی ہوتی ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے،
اور وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ اس کے بعد اس کی قبر پر ہر جانب سے 70 ہاتھ وسیع کر دی جاتی ہے اور اسے نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال کے پاس جاؤں گا اور انہیں یہاں کے حالات سے مطلع کروں گا۔ منکر نکیر کہتے ہیں، سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف اس کا محبوب شوہر ہی بیدار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے قیامت کے دن بیدار کرے گا۔ ناظرین، اگر میت منافق ہوگا تو وہ جواب دے گا، لوگوں کو جیسا کہتے ہوئے سنا تھا ویسے ہی میں کہتا تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ منکر نکیر کہیں گے، ہم جانتے تھے تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا، اسے دبا دے۔ وہ اسے اتنا زور سے بھینچے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف گھس جائیں گی۔ وہ مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر ہر شخص کو دباتی ہے، اگر کوئی اس سے نجات پاتا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ناظرین، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جو شخص دنیا سے کوچ کر گیا، اس کے لیے قیامت برپا ہو گئی۔ آدمی جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو صبح و شام اس کے ٹھکانے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی قبر ہریالیوں سے پر کر دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کافر کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا فانی اور آنی جانی ہے۔ مرنے کے بعد ہر شخص کو اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے۔ پھر اس کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ روزانہ اس کی نگاہوں کے سامنے لوگ مرتے ہیں۔ موت کے دل ہراش واقعات نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور وہ دنیا جسے حاصل کرنے کے لیے آدمی رات دن تک تگ و دو میں لگا رہتا ہے، دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اس کے باوجود آج کا مسلمان ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور دنیا اور لوگ دنیا کی زندگی سے خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔